السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فتنے اور آخری زمانے کی علامات کے بارے میں کچھ احادیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اور آپ کے پاس ایک دیہاتی آیا، پوچھا کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، باتوں میں مصروف رہے۔ کچھ لوگوں نے دل میں خیال کیا کہ حضور اس دیہاتی کی بات سنی تو ہے مگر پسند نہیں فرمائی۔ کچھ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ غرض جب آپ نے اپنی بات ختم کر لی تو دیہاتی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، قیامت کے متعلق سوال کرنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب امانتیں ضائع کی جائیں گی تو قیامت کی گھڑی آ جائے گی۔ زوال امت کے وقت کا انتظار کرنا، جب امانتیں ضائع کی جائیں گی اور غیر مستحق لوگوں کے سپرد اہم کام کیے جائیں گے۔ پوچھا، وہ کیا کون سی امانتیں؟ فرمایا، جب غیر مستحق لوگوں کے سپرد اہم کام کیے جائیں گے، یعنی اقتدار بددیانت اور نااہل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ اپنی بددیانتی اور فرض ناشناسیوں کی وجہ سے قوم کو برباد کر دیں گے۔ یہ آخری زمانے میں امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فتنے کی حدیث ہے۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت آئے گی جب دو بڑے گروہ آپس میں جنگ عظیم کی طرح ڈالیں گے۔ ان دو گروہوں کا ایک ہی دعویٰ ہوگا۔ اسی طرح 30 کے قریب جھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک رسول خدا ہونے کا مدعی ہوگا۔ علم چھن جائے گا، زلزلے بہت آئیں گے، تیز رفتاری کی وجہ سے وقت قریب ہوتا محسوس ہوگا۔ یعنی یہ آمد و رفت کے تیز رفتار ذرائع کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ فی زمانہ ہم جا رہے ہیں۔ بڑے گمبھیر فتنوں کا ظہور ہوگا، قتل و غارت عام ہوگی، مال کی فراوانی ہوگی، حتیٰ کہ مالدار آدمی سوچے گا کہ کون اس کا صدقہ قبول کرے۔ جسے وہ صدقہ دے گا وہ کہے گا مجھے ضرورت نہیں۔ لوگ بلند تر عمارات بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ آج کل ہے۔ حالات اس قدر خراب ہوں گے کہ انسان کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے تمنا کرے گا کہ کاش میں مر کر اس قبر میں دفن ہو چکا ہوتا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوا کرے گا، جسے دیکھ کر سب لوگ ایمان لے آئیں گے، مگر وہ وقت ایسا ہوگا اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ نہ دے گا، سوائے اس شخص کے جو اس سے پہلے ایمان لا چکا ہو، ایمان کی حالت میں نیکی کر چکا ہو۔ قیامت اتنی فوری اچانک آئے گی کہ دو آدمیوں نے خرید و فروخت کے لیے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، مگر وہ سودا طے نہ کر سکیں گے اور نہ ہی وہ کپڑا لپیٹ سکیں گے، اور جو آدمی اپنی اونٹ کا دودھ دو رہا ہوگا وہ اسے پینے کا موقع نہیں ملے گا۔ جو آدمی اپنے حوض کو لیپ کر رہا ہوگا اس میں وہ پانی نہ بھر سکے گا۔ تو یہ ہے۔ پھر فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت کے اعتبار سے یہ نشان پہلے ہوں گے۔
مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہوگا اور چاشت کے وقت ایک عجیب و غریب کیڑے کا لوگوں پر مسلط ہو جانا، یہ کرونا کی طرف اشارہ ہے۔ عجیب و غریب کیڑے کا لوگوں پر مسلط ہو جانا، یہ طاعون یا وبائی بیماریاں، جراثیمی جنگوں کی طرف اشارہ ہے یہ، جیسا کہ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت آنے سے پیشتر یہ واقعہ بھی ظہور پذیر ہوگا کہ وادی افرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جس کے اصول کے لیے خونریز جنگ ہوگی۔ فریقین کے 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا شاید میں بچ جاؤں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عنقریب فرات سے سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا، لیکن جو وہاں جائے گا وہ سونے میں سے کچھ نہ لے سکے گا، یعنی اس سے استفادہ وہاں کے رہنے والوں کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے آج کے زمانے کی جو ہم دیکھتے ہیں صورتحال۔ مغرب سے سورج کا طلوع ہونے سے مراد یہی ہے کہ مغرب سے اسلام کا سورج طلوع ہوگا۔ اسلام کا سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے، یہ سب نے دیکھ لیا ہے۔ باقی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ جو عجیب و غریب اور خطرناک کیڑا ہے اس نے بھی انسان کو ایک دفعہ بند کر دیا ہے، یعنی کہ یہ حدیث پوری ہو چکی ہے۔ تو یہ غور کرنے کا مقام ہے آج کل پاکستان میں یا دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دجالی صفات کا واقعہ ہے۔ دجال کے بارے میں ایسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ایسے کرے گا کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اگلی حدیث میں کل بتاؤں گا دجال کے بارے میں، جس کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ بھی میں کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔